امیر جیسی شخصیت، بڑے شاعر کی کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ جس لفظ کو چھو دے وہ امر ہو جاتا ہے. اسی طرح آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں ان کو اگر ہم شاعری کے حوالے سے جادوگر کہیں تو کم نہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے جس انداز میں عام لفظوں کو، وہ جو بول چال تھی، جو گفتگو تھی، تم بھی نہ، توبہ اور مختلف حوالوں کو، جو نسائیت کا بھرپور جذبہ ہوتی ہے، جو اظہار ہوتا ہے، ایک گھر میں اس طرح کی نوچ کھوج، گفتگو، مذاق چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں تم بھی نہ، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو شاعری میں پرو دینا آسان لفظوں میں. ہم نے دیکھا کہ بہت مشکل اشعار بھی ہم نے سنے، لیکن اس طرح کی شاعری جو تھی وہ بالکل یونیک تھی. تو اس لیے جس وقت یہ آئیں تو کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ سحر انصاری کی بیٹی ہیں یا کون ہیں، انہوں نے ان کے کلام کو دیکھا. کیونکہ دیکھیں نا، وہ سایہ دار درخت کی چھاؤں تو ان کے درمیان موجود تھی. وہ مجھے یاد ہے جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ میں بہت بڑا ہو گیا، چیف جسٹس بن گیا، لیکن ہر شخص یہ کہتا تھا کہ یہ اقبال کا بیٹا ہے. تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ شاید یقیناً شروع میں رہا ہوگا اور یہ فخر بھی ہے ان کے لیے، لیکن انہوں نے اس چیز کو اپنے کلام سے، اپنے کام سے ثابت کیا، اور اس کو آج بھی اظہار کا جو ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. ان کی شاعری ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ آج یہاں موجود ہے، ورنہ ہمارے سعید بھائی تو پچھلے کوئی 7-8 برس سے سپنا دیکھ رہے تھے کہ یہاں ہونا چاہیے تھا ان کو، لیکن ان کی دعائیں رنگ لائیں. جی اشتیاق میر صاحب نے اور غزل انصاری صاحبان نے کوشش کی. یہ حافظ امبرین بھی ہیں، ان کو تقریباً آدھا کلام یاد بھی ہے ان کا، مجھے تو لکھ کے لانا پڑتا ہے لیکن ان کو یاد ہے. مشکل سے خود کو منوانا پڑتا ہے، ہم کیا ہے دنیا کو بتانا پڑتا ہے، سچ کہنے آ جاتا ہے سقراط کوئی اور پھر اس کو زہر پلانا پڑتا ہے. اس قسم کے اشعار بھی انہوں نے کہے، اور اس کے بعد دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ، دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ، مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نہ. تو اس قسم کے اشعار جو آج کی نسائیت کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں. آپ کی بھرپور تعلیم میں آج کی مہمان خصوصی ڈاکٹر امبرین حسیب امبر صاحبہ. بہت شکریہ. نہیں نیچے کرنے کی ضرورت نہیں، خواتین کا قد بھی لمبا ہو سکتا ہے، پریشان نہ ہو. بہت شکریہ سہیل ضرار صاحب کہ آپ نے اس خوبصورت محفل کا حصہ بنایا اور خصوصی عزت دی اور مہمان خصوصی بنایا. ساتھ ہی ساتھ ہم شکریہ ادا کریں گے بزم سخن جو سہیل ضرار صاحب کی تنظیم ہے کہ برطانیہ میں رہ کر آپ اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں. برطانیہ ہمارا پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا اور یارکشائر ادبی فورم نے ہمیں یہاں مدعو کیا. کافی دن سے ان کی محبتیں اور ان لوگوں کی مہربانیاں چل رہی ہیں، اور کل جب ہم یہاں لندن پہنچے تو پھر اس میں سہیل ضرار صاحب اور سعید صاحب کی بھی خلوص اور محبتیں شامل ہو گئیں. اور واقعی ہم حیران ہیں کہ انہوں نے کل سے ہمیں جو اشعار ہمیں سنائے ہیں تو ایسے اشعار بھی سنائے جو ہم مشاعروں میں عموماً نہیں پڑھتے. تو ہمیں حیرت ہے کہ وہ شعر انہوں نے کہاں سے یاد کیے اور کہاں سے پڑھے، لیکن بےحد خوشی ہوئی. اور آج یہاں اس پروگرام میں آ کر یہ خوشی مزید دوبالا ہو گئی. اتنا خوبصورت کلام آپ لوگوں کا سننے کو ملا، اور بڑی بات ہے کہ آپ لوگ اردو کی نئی بستی میں رہنے کے باوجود اتنا خوبصورت شعر کہہ رہے ہیں، نظمیں کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس تنظیم نے عقیل دانش صاحب کی عقل و دانش سے مسلسل فیض حاصل کیا ہے. یہ ایک بڑی سعادت کی بات بھی ہے اور خوش قسمتی کی بات بھی ہے کہ عقیل دانش صاحب ہم لوگوں کے درمیان موجود ہیں. اور بڑی بات ہے کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ اس شخصیت سے ہم کس طرح فیض حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ عموماً آج کی نسل سے یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں سے یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کتنی قیمتی شخصیت ان کے درمیان موجود ہے اور ہم ان سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت کمال بات ہے. صاحب صدر کی اجازت سے کچھ ہم بھی سنا دیں. ویسے تو سما خراشی ہوگی آپ لوگوں کی، لیکن بہرحال یہ کرتا آج پہن کر آئے خاص طور پہ ایسے ہی ایسے کرتا نہیں
टाई लगाते हैं, शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। जी जी। बहुत इनायत सईद साहब की कि वो कुर्ता पाजामा पहन कर आए। पाकिस्तान में कौमी लिबास पहन के। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हम तो सच बात है कि खुद भी खुश लिबास हैं और हमें खुश लिबास लोग ही अच्छे लगते हैं, इसलिए कि उससे आपकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है। एक नज़्म पेश किए देते हैं कि नज़्म का यहाँ एक सिलसिला आगाज़ हो गया। नज़्म का उन्वान है बचपना। अजब बचपना था कि मैं नन्हे पैरों में सैंडल तुम्हारे बड़े से पहनकर, दुपट्टे की लंबी सी चुटिया बनाकर, समझती थी मैं भी तुम्हारी तरह। अजब बचपना था कि मैं नन्हे पैरों में सैंडल तुम्हारे बड़े से पहनकर, दुपट्टे की लंबी सी चुटिया बनाकर, समझती थी मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मगर मैं गलत थी। मगर मैं गलत थी। हकीकत का इदराक तो अब हुआ है कि सैंडल तुम्हारे पहनकर भी कामत में मैं तुमसे कम हूँ। हकीकत का इदराक तो अब हुआ है कि सैंडल तुम्हारे पहनकर भी कामत में मैं तुमसे कम हूँ। तुम्हारे दुपट्टे से चुटिया घनेरी बना लूं, मगर छाँव तो फिर भी तुमसी नहीं है। तुम्हारे दुपट्टे से चुटिया घनेरी बना लूं, मगर छाँव तो फिर भी तुमसी नहीं है। बहुत साल गुजरे मेरा बचपना जब से रुखसत हुआ है। बहुत साल गुजरे मेरा बचपना जब से रुखसत हुआ है। मैं ये सोचती हूँ, नहीं हमसरी तुमसे मुमकिन नहीं माँ। अजब बचपना था। क्या बात है, क्या बात है। चंद अशार जी, इनके कैफियत तारीख कर दिया। बहुत इनायत। चलिए इसी हवाले से दो शेर और सुना देते हैं कि यूं तो सब कुछ ही मयस्सर है नई दुनिया में, यूं तो सब कुछ ही मयस्सर है नई दुनिया में, कौन सी शय है जो बाजार में बिकती ही नहीं। यूं तो सब कुछ ही मयस्सर है नई दुनिया में, कौन सी शय है जो बाजार में बिकती ही नहीं। हाँ मगर आज भी तुम ढूंढ लो मुल्कों मुल्कों, हाँ मगर आज भी तुम ढूंढ लो मुल्कों मुल्कों, माँ के आंचल की वो खुशबू कहीं मिलती ही नहीं। माँ के आंचल की वो खुशबू कहीं मिलती ही नहीं। आदाब। दो शेर के मेरे दिल में कोई उतरा नहीं था, मेरे दिल में कोई उतरा नहीं था, जब आंखों ने तुम्हें देखा नहीं था। मेरे दिल में कोई उतरा नहीं था, जब आंखों ने तुम्हें देखा नहीं था। हमारी हार वजह गुफ्तगू थी, हमारी हार वजह गुफ्तगू थी, तुम्हारी जीत का चर्चा नहीं था। हमारी हार वजह गुफ्तगू थी, तुम्हारी जीत का चर्चा नहीं था। आदा आदा। दो शेर और के हमारी हार वजह गुफ्तगू थी, तुम्हारी जीत का चर्चा नहीं था। दिल को दुनिया का आसरा भी नहीं, दिल को दुनिया का आसरा भी नहीं, और दुनिया से कुछ गिला भी नहीं। दिल को दुनिया का आसरा भी नहीं, और दुनिया से कुछ गिला भी नहीं। आप तक जा नहीं रही थी सदा, आप तक जा नहीं रही थी सदा, इसलिए मैंने कुछ कहा भी नहीं। आप तक जा नहीं रही थी सदा, इसलिए मैंने कुछ कहा भी नहीं। आदा। मैं उसे देख रही हूँ बड़ी हैरानी से, मैं उसे देख रही हूँ बड़ी हैरानी से,
جو مجھے بھول گیا اس قدر آسانی سے، میں اسے دیکھ رہی ہوں بڑی حیرانی سے، جو مجھے بھول گیا اس قدر آسانی سے، میں اسے خواب سمجھ سکتی ہوں لیکن نمبر، میں اسے خواب سمجھ سکتی ہوں لیکن نمبر لمس جاتا نہیں اس کا میری پیشانی سے۔ میں اسے خواب سمجھ سکتی ہوں لیکن نمبر لمس جاتا نہیں اس کا میری پیشانی سے۔ تم چھائے تھے بادل سے، ہو گئے منظر اوچھل سے، تم چھائے تھے بادل سے، ہو گئے منظر اوچھل سے، بات بدل دی ہے تم نے، بات بدل دی ہے تم نے، ڈر گئے بہتے کاجل سے، بات بدل دی ہے تم نے، ڈر گئے بہتے کاجل سے۔ ایک صورت نظر میں در آئی، ایک صورت نظر میں در آئی، اس کو سوچا تو آنکھ بھر آئی، ایک صورت نظر میں در آئی، اس کو سوچا تو آنکھ بھر آئی، نام اس کا نہیں ملا تو پھر، نام اس کا نہیں ملا تو پھر خود کو میں اس کے نام کر آئی۔ یہ پنجاب کا شعر ہے، یہ پنجاب کا شعر ہے۔ نام اس کا نہیں ملا تو پھر خود کو میں اس کے نام کر آئی۔ آداب۔ رہتی ہیں کسی یاد میں یوں تر میری آنکھیں، رہتی ہیں کسی یاد میں یوں تر میری آنکھیں، بادل سی برس جاتی ہیں اکثر میری آنکھیں، ساحل پہ کبھی ساتھ گزارے تھے جو لمحے، ساحل پہ کبھی ساتھ گزارے تھے جو لمحے، اب ان کی بدولت ہیں سمندر میری آنکھیں، ساحل پہ کبھی ساتھ گزارے تھے جو لمحے، اب ان کی بدولت ہیں سمندر میری آنکھیں، خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں، خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں، دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں، خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں، دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں، ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے، ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے، ہم کیا تم سے کم جھوٹے ہیں۔ ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے، ہم کیا تم سے کم جھوٹے ہیں۔ سنا بہت تھا مگر آج میں نے سمجھا بھی، سنا بہت تھا مگر آج میں نے سمجھا بھی، بڑا ہنر ہے خوشی کے بغیر ہنسنا بھی۔ سنا بہت تھا، سنا بہت تھا مگر آج میں نے سمجھا بھی، بڑا ہنر ہے خوشی کے بغیر ہنسنا بھی۔ میں سوچتی ہی رہی کاش پاس سے گزرے، میں سوچتی ہی رہی کاش پاس سے گزرے، کبھی کبھی تو میرے پاس سے وہ گزرا بھی۔ میں سوچتی ہی رہی، میں سوچتی ہی رہی کاش پاس سے گزرے، کبھی کبھی تو میرے پاس سے وہ گزرا بھی۔ میں اپنے آنگن سے معتبر ہوں، میں اپنے آنگن سے معتبر ہوں، یہاں نہیں ہوں تو در بدر ہوں، میں اپنے آنگن سے معتبر ہوں، یہاں نہیں ہوں تو در بدر ہوں، اگر ہر ایک سمت تم ہی تم ہو، اگر ہر ایک سمت تم ہی تم ہو تو یہ بتاؤ کہ میں کدھر ہوں۔ اگر ہر ایک سمت، میں اپنے آنگن سے معتبر ہوں، یہاں نہیں ہوں تو در بدر ہوں، اگر ہر ایک سمت تم ہی تم ہو تو یہ بتاؤ کہ میں کدھر ہوں۔ وہ ایک ٹک دیکھتا ہے مجھ کو، وہ ایک ٹک دیکھتا ہے مجھ کو،
समझ रहा है मैं बेखबर हूँ। वो एक टुक देखता है मुझको, समझ रहा है मैं बेखबर हूँ। आधा एक कली से खुशबू की रस्म राह काफी है, एक कली से खुशबू की रस्म राह काफी है, लाख जब्र मौसम हो ये पनाह काफी है। एक कली से खुशबू की रस्म राह काफी है, लाख जब्र मौसम हो ये पनाह काफी है। नीयते जुलेखा की खोज में रहो तुम ही, नीयते जुलेखा की खोज में रहो तुम ही, अपनी बेगुनाही को दिल गवाह काफी है। नीयते जुलेखा की खोज में रहो तुम ही, अपनी बेगुनाही को दिल गवाह काफी है। आसमां पे जा बैठे ये खबर नहीं तुमको, आसमां पे जा बैठे ये खबर नहीं तुमको, अर्श के हिलाने को एक आह काफी है। क्या बात है, आसमां पे जा बैठे ये खबर नहीं तुमको, अर्श के हिलाने को एक आह काफी है। चंद अशआर और के खुशी का लम्हा रेत था सो हाथ से निकल गया, खुशी का लम्हा रेत था सो हाथ से निकल गया, जो 14वीं का चांद था अंधेरी शब में ढल गया। खुशी का लम्हा रेत था सो हाथ से निकल गया, जो 14वीं का चांद था अंधेरी शब में ढल गया। है वस्फ उसके पास ये बदल सके हर एक शय, है वस्फ उसके पास ये बदल सके हर एक शय, सो मुझको भी बदल दिया और आप भी बदल गया। है वस्फ उसके पास ये बदल सके हर एक शय, सो मुझको भी बदल दिया और आप भी बदल गया। मचल रहा था दिल बहुत सो दिल की बात मान ली, मचल रहा था दिल बहुत सो दिल की बात मान ली, समझ रहा है ना समझ के दाव उसका चल गया। मचल रहा था दिल बहुत सो दिल की बात मान ली, समझ रहा है ना समझ के दाव उसका चल गया। आधा चांद सूरज भी तुम ही सारे नजारे तुम हो, चांद सूरज भी तुम ही सारे नजारे तुम हो, हमको दुनिया से गरज क्या कि हमारे तुम हो। चांद सूरज भी तुम ही, चांद सूरज भी तुम ही सारे नजारे तुम हो, हमको दुनिया से गरज क्या कि हमारे तुम हो। यूं तो आराइशी सामान बहुत है लेकिन, यूं तो आराइशी सामान बहुत है लेकिन, नित नए रंगों से जो हमको संवारे तुम हो। यूं तो आराइशी सामान बहुत है लेकिन, नित नए रंगों से जो हमको संवारे तुम हो। सारी दुनिया को खबर हो गई जाने कैसे, सारी दुनिया को खबर हो गई जाने कैसे, हमने बस दिल को बताया था हमारे तुम हो। सारी दुनिया को खबर हो गई जाने कैसे, हमने बस दिल को बताया था हमारे तुम हो। क्या कहने, यूं तो आवाज दिया करते हैं दुनिया को मगर, यूं तो आवाज दिया करते हैं दुनिया को मगर, जिसको ये रूह भी ये दिल भी पुकारे तुम हो। यूं तो आवाज दिया करते हैं दुनिया को मगर, जिसको ये रूह भी ये दिल भी पुकारे तुम हो। और आखिरी शेर समात की जगह कि तुम तो कह देते हो हंसकर कि मेरी जान हो तुम, तुम तो कह देते हो हंसकर कि मेरी जान हो तुम, हम भला कैसे कहें जान से प्यारे तुम हो। तुम तो कह देते हो हंसकर, तुम तो कह देते हो हंसकर कि मेरी जान हो तुम,
ہم بھلا کیسے کہیں جان سے پیارے تم ہو. آداب اور چند اشعار خواتین کے حوالے سے کہ میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں. میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں. میں رہی شعلہ نوا شام کے درباروں میں. میں سرفراز ہوں. کیا کہنے. میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں. میں رہی شعلہ نوا شام کے درباروں میں. میں محبت کی علامت میں وفا کی تصویر. میں محبت کی علامت میں وفا کی تصویر. میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں. میں محبت کی علامت میں وفا کی تصویر. میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں. میری ممتا کی تڑپ بن گئی دنیا میں مثال. میری ممتا کی تڑپ بن گئی دنیا میں مثال. میری تقلید ہوا کرتی ہے کوہساروں میں. میری ممتا کی تڑپ بن گئی دنیا میں مثال. آداب. میری تقلید ہوا کرتی ہے کوہساروں میں. صنف نازک ہوں مگر گردش دوراں ہے گواہ. صنف نازک ہوں مگر گردش دوراں ہے گواہ. کاٹ مجھ نہیں ملتی کہیں تلواروں میں. صنف نازک ہوں مگر گردش دوراں ہے گواہ. آداب. کاٹ مجھ نہیں ملتی کہیں تلواروں میں. اور یہ آخری شعر آپ مردوں کی آپ حضرات کی نظر کے قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے. قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے. تم تو بیچ آئے اسے مصر کے بازاروں میں. قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے. تم تو بیچائے اسے مصر کے بازاروں میں. آپ سب کی سماعتوں کا محبتوں کا بہت شکریہ. شام کے بازاروں میں رہی شعلہ نوا شام کے درباروں میں. اب یہ دونوں غزلیں آپ. اچھا پہلے آپ کا حکم اور پھر آپ دونوں کی فرمائش. کہ میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں. میں رہی شعلہ نوا شام کے درباروں میں. اور اب آپ دونوں کی فرمائش. اس فرمائش سے پہلے دو شعر کے تمہارا جو سہارا ہو گیا ہے. تمہارا جو سہارا ہو گیا ہے بھمر بھی اب کنارہ ہو گیا ہے. تمہارا جو سہارا ہو گیا ہے بھمر بھی اب کنارہ ہو گیا ہے. محبت میں بھلا کیا اور ہوتا. محبت میں بھلا کیا اور ہوتا. میرا یہ دل تمہارا ہو گیا ہے. محبت میں بھلا کیا اور ہوتا. میرا یہ دل تمہارا ہو گیا ہے. ایک کے طور پر بھی ہے حمایل قلم دوستی جی. کوئی دشمن نہیں چاہیے. خزاں رنگ گلشن نہیں چاہیے. خزاں رنگ گلشن نہیں چاہیے کہ پھولوں کا مدفن نہیں چاہیے. خزاں رنگ گلشن نہیں چاہیے کہ پھولوں کا مدفن نہیں چاہیے. مہکتا نہیں بارشوں سے کبھی. مہکتا نہیں بارشوں سے کبھی. مجھے پکا آنگن نہیں چاہیے. مہکتا نہیں بارشوں سے کبھی. مجھے پکا آنگن نہیں چاہیے. ہم اہل قلم دوستی کے امی. ہم اہل قلم دوستی کے امی. ہمیں کوئی دشمن نہیں چاہیے. ہم اہل قلم دوستی کے امی. ہمیں کوئی دشمن نہیں چاہیے. اور اب سناتے ہیں.
پہلے آپ کی فرمائش پھر آخر میں آخر دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو کیا بات ہے. تم بھی نا دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نا مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نا مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نا کیا کہنے. اچھے ہیں یہ چاند ستارے پھول دھنک اچھے ہیں یہ چاند ستارے پھول دھنک لیکن تم سب سے اچھے ہو تم بھی نا لیکن تم سب سے اچھے ہو تم بھی نا دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے جیسے پہلی بار ملے ہو تم بھی نا جیسے پہلی بار ملے ہو تم بھی نا ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں مجھ میں ایسے آن بسے ہو تم بھی نا کیا کہنے ہیں. کیا بات ہے. مجھ میں ایسے آن بسے ہو تم بھی نا. ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہم جب امریکہ گئے پہلی مرتبہ تو وہاں 12 اسٹیٹس میں مشاعرے ہو رہے ہوتے ہیں اور مشاعرے پڑھتے ہوئے ہم لوگ جب نیو جرسی پہنچے تو وہاں پر ہم نے یہی غزل پڑھی کہ دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نا مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نا. تو مشاعرہ جب ختم ہوا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک پرچہ دیا اور کہا کہ یہ میں نے آپ کے لیے غزل لکھی ہے یہ آپ پڑھیے گا ضرور. تو گھر جا کے سب نے کہا نکالو پرچہ کیا لکھا ہے. تو ہم نے دیکھا تو انہوں نے اس پہ غزل لکھی ہوئی تھی کہ دھیان میں آ کر بیٹھ گیا تھا میں ہی تھا تمہیں مسلسل دیکھ رہا میں ہی تھا. بھائی کیا کہنے. نیو جرسی کو جانا پڑے گا. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. لندن میں بھی کم نہیں ہے. سعید بھائی کی جیب میں پرچہ ہے وہ. نہیں. تو اکثر یہ غزل پڑھتے ہوئے ان کی غزل یاد آ جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ آپ لوگوں کی محبت اور پسندیدگی ہے جو اس غزل کو اتنے سال سے زندہ رکھے ہوئے. شعر سماعت کی جگہ کہ عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نا. عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نا. خود ہی کہو اب کیسے سنور سکتی ہوں میں خود ہی کہو اب کیسے سنور سکتی ہوں میں آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نا. خود ہی کہو اب کیسے سنور سکتی ہوں میں آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نا. سچ بولو میں بات کروں تو کس سے کروں سچ بولو میں بات کروں تو کس سے کروں تم تو ہر ایک سے جلتے ہو تم بھی نا. سچ بولو میں بات کروں تو کس سے کروں تم تو ہر ایک سے جلتے ہو تم بھی نا. میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو مجھ کو اتنا جان چکے ہو تم بھی نا. مجھ کو اتنا جان چکے ہو تم بھی نا. کر جاتے ہو کوئی شرارت چپکے سے کر جاتے ہو کوئی شرارت چپکے سے چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نا. کر جاتے ہو کوئی شرارت چپکے سے چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نا. اور آخری شعر سماعت کی جگہ کہ مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی کیا بات ہے. مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے تم بھی نا. مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو تم بھی نا. اور اب سہیل ضرار صاحب کی فرمائش اور اس کے بعد اجازت. اصل میں یہ جو غزلیں ہیں یہ ایک تجربہ تھا. ہم ایک مقالہ لکھ رہے تھے اور اس میں بات ہی ہو رہی تھی کہ جب عورت شاعری کرے گی تو اس کی زبان کیا ہوگی. یہ سوال مرد سے نہیں کیا جاتا
لیکن عورت سے مشرق اور مغرب دونوں میں سوال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ مرد کی زبان میں لکھ رہی ہیں تو پھر تو یہ مردانہ شاعری ہو گئی، تو پھر عورت کی شاعری کیسی ہوگی؟ تو وہ ایک طویل مقالہ تھا جس میں ہم نے جواب دیا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب زبان بن رہی ہوتی ہے تو اس میں عورت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آئلی زندگی کا تجربہ اس کے پاس ہے۔ تو اس کے باوجود ایک نسائی روزمرہ اور محاورہ ہے جو خواتین ہی صرف بولتی ہیں، جیسے تم بھی نہ، توبہ ہے، تو اس کو ہم نے بطور ردیف شاعری میں رکھنے کی ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک کوشش اور یہ کی کہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر فاطمہ حسن نے بھی پڑھا کہ مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں، تو بے شک ایک عورت جو بہت پڑھی لکھی ہو اور دانش بھی ہو اس کے پاس اور فکر بھی ہو، وہ بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام اور قابل فخر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نزدیک وہ عورت بھی بہت قیمتی اور بہت قابل احترام ہے جو احساس رکھتی ہے، جو شاید اتنی پڑھی لکھی اور اتنی کہیے کہ عالمی سطح پر کوئی اپنا مقام نہ رکھتی ہو، لیکن گھر میں اس کا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو ان غزلوں میں اس عام عورت کے احساسات اور جذبات کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاید پڑھی لکھی خواتین کو یہ شاعری پسند نہ آتی ہو اور وہ چپ بیٹھی رہتی ہوں، لیکن جو عام شاعرات ہیں، عام خواتین ہیں، اور جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ عورت ہونے کا مطلب فکر اور دانش کے ساتھ ساتھ احساس اور جذبہ بھی ہے، اور وہ عورتیں جو گھر میں ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، ہماری نسلوں کی تربیت کر رہی ہیں، وہ بھی کسی طور کم نہیں ہیں۔ تو اب اس ایک اور نسائی روزمرہ اور محاورے کی غزل، اور اس کے بعد آپ سے اجازت کہ میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے، میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے توبہ ہے، سارا عالم دیکھ رہا ہے توبہ ہے، سارا عالم دیکھ رہا ہے توبہ ہے، سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا، سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا، اور یہاں جو دل دھڑکا ہے توبہ ہے، سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا، اور یہاں جو دل دھڑکا ہے توبہ ہے، چھیڑ رہی تھی زلف کو چنچل شوخ ہوا، چھیڑ رہی تھی زلف کو چنچل شوخ ہوا، مجھ کو لگا کہ تم نے چھوا ہے توبہ ہے، میں نے تم سے دل میں ڈھیروں باتیں کی، میں نے تم سے دل میں ڈھیروں باتیں کی، تم کو خاموشی کا گلہ ہے توبہ ہے، میں نے تم سے دل میں ڈھیروں باتیں کی، تم کو خاموشی کا گلہ ہے توبہ ہے، تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں، تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں نے اپنا نام سنا ہے توبہ ہے، تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں نے اپنا نام سنا ہے توبہ ہے۔ اور آخری شعر اور اس کے ساتھ اس یادگار اور بہت محبتوں سے بھری شام سے اجازت کہ تم نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی، تم نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی، لیکن میں نے جو سمجھا ہے توبہ ہے۔